إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان مبارک صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر، انعام اور نوازش ہے کہ ہم تقریباً 6 مہینوں کے وقفے کے بعد، 6 مہینوں کے ناغے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہاں اجتماعی صورت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں اس طرح اجتماعی صورت میں جمعے کے خطبات اور اس کی نماز پڑھنے کی توفیق سے نواز رہا ہے. ہمارے لیے جو باتیں سمجھنے کی ہیں، کرنے کی ہیں، اللہ کی توفیق سے 1 2 3 کر کے وہ سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ بہترین استوار ہو جائے، اور آئندہ ہم آفات سے، پریشانیوں سے، شرائط سے، تکالیف سے محفوظ رہیں. پہلی بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پر بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. نہ ہمارا رب ظالم ہے، اور نہ ہی ہم سے کسی بات کا انتقام لینا چاہتا یا کوئی پرانا بدلہ چکانا چاہتا ہے. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اے لوگوں، جو بھی تمہیں پریشانی، مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو بھی تمہیں بیماری، مصیبت پہنچتی ہے
وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بہت سی باتوں سے ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سارے اعمال ہماری کردار کے مطابق ہمیں ہمارا رب سزا دینا شروع کرے تو زمین پر کوئی چوپایا، کوئی جاندار زندہ چلتا ہوا نظر نہ آئے کہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اور ہماری لغزشیں کتنی زیادہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب بندوں پر بالکل معمولی حقیر بندے ہیں ہم اپنے رب کے، ان پر معمولی سا ظلم بھی روا نہیں رکھتا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ یعنی ہم لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید واضح فرمایا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، زمین پر خشکی اور تری میں، زمین پر اور سمندروں میں فساد بپا ہو گیا، فساد بپا ہو گیا۔ کیوں؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، وگرنہ اللہ نے یہ دنیا بنائی، مخلوقات بنائی، وہ کسی پر کیوں کوئی ظلم روا رکھے گا؟ فرمایا سمندر میں خشکی میں فساد بپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اور اس لیے کہ ہم انہیں کچھ مزہ چکھائیں جو ان کے اعمال ہیں، ان کے کرتوت ہیں۔ سارے اعمال کا یہ نتیجہ نہیں، سارے اعمال کا یہ عذاب نہیں، یہ کچھ اعمال کی سزا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ اگر سارے اعمال کی سزا ہمیں دی جائے تو زمین پر کوئی چوپایا نظر نہ آئے۔ لعلہم یرجعون، اللہ مہربان ہے، شفیق ہے، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ مقصد اس کا بندوں کو تکلیف پہنچانا نہیں، مقصد اس کا اپنی مخلوق کو اذیت میں مبتلا کرنا نہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ بندے راہ راست کی طرف پلٹ آئیں، بندے سیدھے ہو جائیں، بندے اللہ رسول کے احکامات کے پابند ہو جائیں، تاکہ ان پر عذابوں کا سلسلہ آنا بند اور ختم ہو جائے۔ تو پہلی بات جو میرے آپ سے سمجھنے کی، جس کے متعلق ابھی تفصیل سے ہم نے آیات سنی، وہ یہ کہ جو کچھ ہم پر مصیبت پریشانی آتی ہے وہ میرے آپ کے، ہم سب کے انفرادی اجتماعی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات میرے آپ سے سمجھنے کی یہ کہ ہم انسان ہیں، خطا، غلطی، لغزش ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے خون میں، خون کی مانند ہی بدن میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ تو کیا ہمارے شفیق اور مہربان رب نے ہمارے لیے معافی کا، ہمارے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا رکھا ہے کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، ہم راہ سے بھٹک جائیں، ہم پر عذاب آ جائے، تو کیا کوئی ایسا راستہ موجود ہے کہ ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکیں؟ ہاں،
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے۔ اگر ہم انفرادی اجتماعی بھٹک گئے ہیں، راہ راست سے دور چلے گئے ہیں، تو میرے آپ کے رب نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ جب تک انسان کی روح اس کے بدن سے نکل کر اس کے حلقوم گلے تک نہیں پہنچتی، شہرک تک، اس وقت تک توبہ کا یہ دروازہ کھلا ہے۔ جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک توبہ و استغفار کا یہ دروازہ کھلا ہے۔ لیکن کون ہے جو اس دروازے سے گزرنا پسند کرے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لے؟ کون ہے جو رب کی کریمی، رب کی رحمت، اس کی غفوریت، اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے گناہوں کو دھلوا لے؟ کون ہے؟ قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت اس بات سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے توبہ و استغفار کے دروازے کو کھولا ہے۔ سورہ نوح میں 29واں پارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ان کی قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ، ڈائلاگ، حوار جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم سے فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بہت زیادہ توبہ و استغفار کرو، یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں غلطی ہو، باس، سینئر ایک دفعہ معاف کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ بھی دھتکار کر باہر پھینک دیتا ہے۔ لیکن رب ایسا رب ہے کہ جتنی دفعہ کسی سے غلطی ہو اور کوئی صدق دل کے ساتھ توبہ و استغفار کے لیے آئے، رب اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اپنی نوازشات سے اور احسانات سے بھی نوازتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے لوگو تم توبہ و استغفار کی طرف آؤ، اللہ کے روبرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو، راہ راست پر، صراط مستقیم پر آؤ۔ رحمت والی بارش، موسلا دھار بارش، جس میں زحمت نہ ہو، جس میں سیلاب نہ ہو، جس میں کھیت کھلیان ان کا نقصان نہ ہو، ایسی بارش سے تمہارا رب تمہیں نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، صرف بارش سے نہیں نوازے گا بلکہ تمہارا رب تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، فراخ، حلال، اور اولاد نرینہ، بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سب کچھ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ صرف اللہ کے۔ ہم ساری دنیا کے وسائل اکٹھے کر لیں، ساری دنیا کی طاقتیں مجتمع ہو جائیں، لیکن جب تک رب نہ چاہے، نہ بارش ہے، نہ حلال فراخ روزی ہے، اور نہ ہی اولاد نرینہ ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ دنیا کی باتیں، موسلادھار بارش، اولاد نرینہ، مال و دولت، اور آخرت میں یہ کہ تمہیں تمہارا رب جنتوں میں داخل کرے گا،
جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور طریقے سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ، اور دوسرے انبیاء کی بھی، کہ وہ لوگ، ان کی قومیں گناہوں میں، غلطیوں میں، لغزشوں کا شکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عظیم گناہ شرک کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کی، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ شرک سے بڑا تو روئے زمین پر کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑا تو ظلم عظیم کوئی نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر وہ اس ظلم عظیم سے بھی صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اور اس کی طرف واپس نہ پلٹنے کا عزم کریں، تو اللہ شرک جیسے عظیم الشان گناہ اسے بھی معاف کر دیتے۔ تو دوسری بات مجھے آپ کو جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خطائیں کرنے والے، بہت زیادہ لغزشیں کرنے والے، بہت زیادہ رب کی نافرمانی کرنے والے، لیکن ہمارا رب ہم پر اتنا شفیق، اتنا مہربان کہ جب بھی ہم صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کے سامنے توبہ و استغفار کے لیے حاضر ہوں، اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، ندامت کے آنسو بہائیں، ان اعمال کی طرف نہ پلٹنے کا اپنے رب سے وعدہ اور عزم کرے، تو ہمارا رب ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ میرے آپ کے سمجھنے کا یہ ہے کہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری، بشارت، کیا کہ رب نہ صرف ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے گا، انہیں دھو ڈالے گا، بلکہ ہماری جتنی خطائیں، ہمارے جتنے گناہ، رب اپنے فضل و کرم سے ہماری صاف، سچی، دو ٹوک توبہ کو دیکھ کر ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الفرقان 19واں پارہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، شرک کا، قتل ناحق کا، بدکاری زنا کا، اور فرمایا جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے اس کے لیے آثام نامی جہنم کی وادی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں، جو ایمان لے آئے، توبہ کرنے اور نیک اعمال کریں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور یہ ایسی بات کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت اس راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ جب رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جب رب کی رحمت ہمیں پکار پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہے، تو پھر ہماری بدقسمتی، ہماری شقی القلبی، ہماری سعادت سے دوری کہ ہم رب کی رحمت میں سموئے جانے کے مستحق ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس خیر سے اور سعادت سے محروم رکھتے ہیں۔ چوتھی بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے، ہماری گفتگو کا چوتھا نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی، شدائد،
مصیبتیں، پریشانیاں، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرمائے، تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ کہ ہم رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں اور اس شکر کو ہم اس طرح ادا کریں کہ جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ اور شکر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ شکر، اللہ تیرا شکر کی گردان کر دے اور بات ختم ہو جائے؟ شکر کا یہ معنی ناقص ہے، شکر کا یہ معنی نامکمل ہے۔ شکر کا حقیقی معنی یہ کہ میں آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں جن باتوں پر ہمیں اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام باتوں سے دور رہیں جو باتیں مجھے اور آپ کو گناہگار بناتی ہیں۔ یہ ہے اصل شکر۔ وگرنہ زبان سے دعوے کرتے رہنا شکر کے، اور ادھر گناہوں میں، غلطیوں میں لوٹ پوٹ ہوتے رہنا، یہ معاذ اللہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی ہے۔ تو شکر گزار ہم بن جائیں، اللہ کے روبرو جھک جائیں، اس کی نعمتیں، عذاب سے چھٹکارا، مصائب سے نجات، اس پر شکر گزار بن جائیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم پر اتنا مہربان کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہمارے اس قول و فعل کا وہ قدردان ہوگا، اور وہ ہمارا خالق، ہمارا رب ہمارا شکر گزار ہوگا۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ تمہیں مصیبتوں میں، تکالیف میں، بیماریوں میں مبتلا کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر تم رب کے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اگر تم اس طرح بن گئے شکر گزار، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان، اللہ تعالیٰ تمہارا بہت زیادہ شکر گزار اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو چوتھی بات، چوتھا نقطہ، مجھے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم خاکی بندے، اگر ہم کمزور بندے، اگر ہم گناہگار بندے اپنے رب کے شکر گزار بن جائیں، تو ہمارا رب اپنی مخلوق سے اتنی الفت محبت کرنے والا کہ وہ بھی اپنے شکر گزار بندوں کی قدر کرتا ہے، ان کا شکر گزار بنتا ہے، اور پھر انہیں عذابوں سے، مصائب سے اور تکالیف اور بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، 4 نقطوں کی صورت میں ہم نے آج کی گفتگو سنی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بڑی آفت سے، وبا سے، بیماری سے ہم لوگوں کو چھٹکارا دیا، ہم اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو اپنے پر لاگو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح قطار در قطار ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں انفرادی، اجتماعی، بحثیت قوم ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بحی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فارزقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔